نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا قال اللهم هؤلاء أهل بيتي صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات، محرم شریف کا مقدس مہینہ اس وقت جاری ہے، اور محرم شریف کے مہینے میں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور خاندان نبوت کی قربانی تاریخ انسانیت میں ایک بڑی بے مثال یہ قربانی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں اس مہینے میں اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کے عظمت و شان بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ تمام دروس کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر کے اہل بیت اطہار کی جو عظمت و شان اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس کو بیان کیا جائے کہ وجہ اس کی یہ ہے، اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تین ہوں گے، یعنی یہ بھی ایسی بات نہیں کہ جس کی اطلاع ہمیں پہلے سے نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تیری مثال میری امت میں ایسی ہوگی جیسے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین گروہ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ بن باپ پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ پر بڑے انتہائی گھٹیا الزامات عائد کیے، بس اشارہ آپ سمجھیں، وہ زبان پر الفاظ بھی نہیں لائے جا سکتے۔ جو کچھ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان میں کہا، وہ الفاظ بھی بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک گروہ یہ تھا جو گستاخی میں، بے ادبی میں آخری آیت کو چھو گیا۔ ایک گروہ تھا وہ جنہوں نے مانا، جنہوں نے ان کی عظمت کو مانا، نبوت کو مانا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے بڑے حتیٰ کہ ان کو ابن اللہ اور خدا کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی ہیں، ہر زمانے میں ہیں، بڑا فنڈامنٹل بنیادی ان کا عقیدہ ہے یہ، اور چرچ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انہوں نے یہ اپنے اس عقیدے کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ایک ہے اہل اسلام۔ تو فرمایا یہودی بھی ایک انتہا پر تھے، اور وہ بھی گمراہی کا شکار ہوئے، اور عیسائی بھی دوسری انتہا پر تھے، یہ بھی گمراہی کا شکار ہوئے۔ اہل حق کون ہے؟ اہل اسلام، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اسی طرح مانا، اسی طرح بیان کیا جیسے ان کی شان ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمۃ اللہ ہیں، آپ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں۔ یہی آپ کی شان تھی، یہی آپ کا مقام تھا، یہی اہل اسلامی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں، یہی عقیدہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تین گروہ ہوں گے، آگے حدیث آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا اسی کتاب میں۔
فرمایا ایک وہ ہے کہ جو خارجی ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بغض میں، آپ کے نفرت میں اتنے آگے بڑھے کہ آپ کو مومن ماننے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ایک بڑی تعداد ہے ان کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں اور حضرت امام حسن حسین کے مخالف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت عثمان غنی کو تو بہت مانتے ہیں، لیکن حضرت علی کو وہ کبھی بھی آپ ان کے بیان میں حضرت علی کا کبھی بھی ذکر نہیں سنے۔ اچھا، ایک دوسرا طبقہ ہے شیعہ حضرات کا، وہ محبت علی بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ انہوں نے عیسائیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آپ کو یوٹیوب پر ان کے بے شمار بیانات ملیں گے کہ ان کے غلو، استغفر اللہ، انسان کی زبان بھی وہ کہتے ہوئے یعنی کانپ جاتی ہے کہ جو کچھ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے، یعنی وہ تو خدا، یعنی انبیاء سے افضل تو اپنی جگہ رہی نہ بات، وہ خدا سے بھی افضل مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی ہی خدا ہے، یہ ہی خدا ہیں۔ بلکہ وہ آپ ادھر ان کے یوٹیوب پر سنیں، ان کے بیانات آپ کو مل جائیں گے، کیسے کیسے انتہائی غلیظ الفاظ خدا تعالیٰ کی شان میں بولتے ہیں، اور وہ یعنی کہ خدا بھی محتاج حضرت علی کا۔ بڑی تعداد ہے ان کی، اثنا عشریہ، یہ اس قسم کے جو شیعہ ہیں، ایرانی شیعہ وغیرہ، یہ ان کے، اور جو سیرین وغیرہ، ان کی بڑی تعداد اسی قسم کے عقائد ہیں ان کے، یعنی جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور بہت زیادہ غلو کیا۔ تینوں خلفاء کے یہ دشمن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت اطہار سے محبت کا ویسے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس نام کی ان میں چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی ہی کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لخت جگر ہیں، لیکن آپ شیعہ حضرات سے کبھی بھی ان کا نام نہیں سنے، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی۔ تو اگر یہ اپنے دعوے میں اتنے سے اچھا، پھر یہ ہے اس کے انشاءاللہ میں عرض کروں گا اپنے وقت پر، وقت نہیں ہوتا یہ اس قسم کا میرا، یعنی یہ ہے نہیں ہے، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ایسے عجیب و غریب عقائد ہیں ان لوگوں کے، ایسے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں آپ کے علاوہ انبیاء کرام سے بھی افضل ہے۔ بڑی پڑی ان کی کتابیں بھی، ان کے بیانات بھی آپ دیکھیں۔ یہ دونوں طبقے ہیں، دونوں گمراہی کا شکار ہیں، دونوں ہی انتہا پسندی کا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہتے ہیں ان کے مسجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اچھی خاصی ان کی تعداد ملک ہے ان کے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سے بھی ملاتے ہیں، انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، بلکہ بہت کا عجیب و غریب ان کا قائد ہے۔ اب ایک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی میجارٹی ہے، 80-90% کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی عظمت کو مانتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار کی اسی عظمت کو مانتے ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی من گڑت روایت بیان نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرے تو ان کا بھئی اہل سنت بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہاں یعنی گستاخی کا تو شائبہ بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، یہ بھی انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے، لیکن محبت میں اتنی محبت کے جو
انسان کو کفر میں داخل کر دے، شرک کی طرف لے جائے، وہ محبت بھی نہیں ہے اہل سنت جماعت میں۔ ایسی محبت نہیں کہ جو ان کو انبیاء کرام سے افضل کر دے، خدا کے اور خدا جانے کیا کیا۔ آپ دیکھیں، جو انسان کسی کو شوق ہو تو وہ ذرا پھر کتابیں پڑھے اور پھر اس موضوع پر تحقیق کر کے دیکھ لے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے، اور چونکہ صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ انسان مومن نہیں ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے۔ اور تمام تر صحابہ کرام بغیر کسی تفریق کے سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، عادل ہیں، جنتی ہیں، اور تمام خلفاء راشدین برحق، اور تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک یہ خدا کی محبوب ہے، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، شان والے لوگ ہیں، جن کو شان خدا تعالی نے عطا کی ہے، جن کی عظمت خدا تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں بیان کی ہے، جن کی عظمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کی ساری عظمتوں کو، اور جن سے محبت کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ تمام روایات احادیث بیان کی جائیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا اگر اللہ نے زندگی دی کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے۔ یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور کبھی ہم بولتے ہیں آل پاک، اور کبھی ہم لفظ بولتے ہیں اہل بیت۔ تو بھئی ان دونوں عربی کے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے؟ جب لفظ اہل بیت بولتے ہیں تو کیا معنی مراد ہوتا ہے، اور جب آل کہتے ہیں تو اس سے معنی کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ پہلے حدیث اور اس کے اینڈ پر انشاءاللہ العزیز میں ان دو الفاظ کی بھی تفصیل بیان کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، میں اس آیت کا پس منظر عرض کر دوں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت، تیسرے سپارے میں موجود ہے۔ نجران ایک جگہ ہے سعودی عربیہ میں، یمن کی طرف، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ سے جاؤ تو آپ اگر آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، آپ گوگل پر جاؤ تو سرچ کر کے دیکھ لو وہ کس جگہ پر آبادی ہے۔ یہاں پر لوگ تھے جو مذہباً عیسائی لوگ تھے۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس آئے تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے لفظ کن سے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق بغیر باپ کے انہیں وجود بخشا ہے، تم انہیں ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہ پھر اب کیا کہیں؟ دیکھو جی، ساری کائنات میں تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کے بغیر تو بیٹا ہوتا نہیں ہے۔ اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے ہیں، تو پھر ان کا باپ خدا ہی ہوگا نا، تو خدا ان کا باپ اور معاذ اللہ سے معاذ اللہ بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا، آپ نے فرمایا عقلی دلیل دے، آپ نے فرمایا بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جو باپ اور بیٹے میں ٹائم کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہوتا، باپ کا ٹائم بیٹے کے ٹائم سے پہلے ہوتا ہے، بس اور کیا ہے؟ جیسے اس کی دو آنکھیں ایسے اس کی دو آنکھیں، جیسے اس کی دو ٹانگیں ایسے اسی کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، سب کچھ ایگزیکٹ سیم ہوتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ مانتے کہ نہیں؟ کہنے لگے مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ جو چیزیں باپ پر طاری ہوتی ہیں وہ بیٹے پر بھی ہوتی ہیں؟ باپ بیمار ہوتا ہے، بیٹا بھی بیمار ہوتا ہے، باپ مرتا ہے، بیٹا بھی مرتا ہے، سب کچھ جو باپ کے ساتھ ہوتا ہے سیم چیزیں بیٹے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جس خدا پر تمہارا ایمان ہے وہ مرتا ہے یا نہیں مرتا؟ مرتا ہے۔
نہ مرتا ہے کہ نہیں، کہنے لگے نہیں، تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم خود ہی کہتے ہو کہ انہیں پھانسی دی گئی، سولی پر چڑھایا گیا ہے، تو خدا کو سولی پر چڑھایا جا سکتا ہے؟ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت کا تو ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں خدا نے انہیں زندہ اٹھا دیا، تم تو کہتے ہو انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، تمہارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ابھی تک وہ زندہ، ابھی ان پر موت طاری ہوگی۔ تم بتاؤ، باپ اور بیٹا سیم ہوتے ہیں، تو جب تم نے خدا کا بیٹا کہا تو جو چیزیں جو صفتیں خدا کی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں مانتے؟ تو یہاں پر جب پر وہ لاجواب ہوئے تو انہوں نے کہا پھر بتاؤ جی دنیا میں کوئی ایسا بھی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ تو قرآن پاک میں اس آیت کی ابتدائی آیت یہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا انا مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا ان سے کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں، ایسے ہی میرے رب نے بنایا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ فرمایا ان سے پوچھو آدم علیہ السلام کا باپ تھا؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام کی ماں تھی؟ نہیں۔ نہ باپ نہ ماں دونوں نہیں ہے، یہاں ماں تو ہے نا۔ تو فرمایا تم پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کیوں نہیں کہتے؟ تمہارے پاس اگر یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو ڈبل کہنا چاہیے، جو کہ ان کی ماں تو ہے، ان کی تو ماں تو ان کی نہ ماں تھی نہ باپ، ان کو پھر کیوں نہیں کہتے؟ اچھا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے ماں باپ تھے؟ نہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہتے؟ پھر کہو نا خدا استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ خدا کی بیٹی تھی۔ جب جو قرآن پاک میں تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن بات تو ساتھ حضرت حوا کی بھی آ جاتی ہے نا۔ تو جب یہ لاجواب ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں مان دی، لیکن انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ایمان نہیں نہ لاتے تو آؤ ہم یوں کرتے ہیں کہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی انسان دلیل سے بات کو نہ سمجھے تو اس انسان سے کہا جائے کہ ہم اپنا مقدمہ، اپنا سارا معاملہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ اس کو ہلاک کر دے، تو پھر فیصلہ خدا خود کر دے گا۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا تو کہنے لگے ہمیں وقت دیا جائے سوچنے، تو واپس گئے، غور و فکر کیا، تو دوسرے دن جو وقت طے تھا تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو حدیث پاک حضرت علی کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ پاک یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو قرآن پاک نے پھر مبالغہ کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ لوگ وہ آدمی اپنے بیویوں کو بھی ساتھ لے، عورتوں کو بھی ساتھ رکھے، باقی خود بھی جائے، تو جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، خدا فیصلہ فرما دیتا ہے، مباہلہ کر لو۔ جب یہ گئے تو پھر وہ ایک لمبا واقعہ تاریخی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں، تفسیروں میں پڑھیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 5 تن پاک ہیں، اسی لیے ان کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ ایک تن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا تن حضرت علی، تیسرا حضرت فاطمہ، چوتھے حضرت امام حسن، پانچویں حضرت امام، ان کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے چونکہ یہ اس موقع پر موجود ہے یہاں۔ تو ان کا جو بڑا پریس تھا نا، جب اس نے دیکھا تو اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا، اگر انہوں نے آمین کہہ دی تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اور خود حدیث پاک میں بعد میں آتا ہے نبی سفر میں اگر اس وقت یہ مان جاتے خدا کی دھرتی پر ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچتا، عذاب اتنا قریب آ چکا تھا۔ تو انہوں نے پھر جزیہ دینا ہے کہ ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے، لیکن ہم یہ مباہلہ نہیں کرتے، تو اس بات پر ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، لیکن جزیہ دیں گے تو جزیے پر صلح کر کے وہ واپس چلے گئے، اور پھر آپ ہمیشہ یہ ساری زندگی بعد میں بھی جزیہ بھیجتے رہے مدینہ شریف۔ تو اس بات پر یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو
اہل بیت اطہار کی عظمت میں قرآن پاک کی آیت ہے جس کے تفسیر میں ابھی عرض کی، تو وہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کاشان رحمت سے باہر تشریف لائے تو آپ پر ایک چادر تھی اور جس کے بال سیاہی اور کچھ اس میں جو ہے نا دھاری تھی، سرخ دھاری تھی۔ تو حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے رکھ لیا۔ ثم جعل حسین، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ ثم جعل فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے نیچے کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی چادر کے نیچے کیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ مسلم شریف کا حدیث پاک ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن مقدس کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا ارادہ خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمائے گا، کیونکہ یہ نبی پاک کے گھر والے اور انہیں خوب پاک کرے۔ خدا نے ایسا ان کو پاکیزہ بنایا جیسے پاکیزگی کا آخری ڈگری پر پاکیزہ بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ یہ ویسے تو یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل فرمایا اس آیت کی مصداق یہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو یہ ان پاکیزہ لوگوں میں کہ جن کی اللہ نے جن کو پاکیزہ بنایا ہے ان میں سے یہ ہیں اور خوب پاکیزہ ہے۔ تو آج یہاں پر حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنہ، کہ ان کو دودھ پلانے والی جنت میں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے بچپن میں وصال ہو گیا تو فرمایا چونکہ بچپن میں اور بچپن بچے دودھ پیتے ہیں تو فرمایا اللہ پاک نے دودھ پلانے کے لیے ان کو جنت میں ان کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ تو اب یہاں پر انشاءاللہ پہلے میں سارے حدیث عرض کریں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جو ایک خاص کر کے مفہوم پیدا کیا جاتا ہے نا کہ اہل بیت اطہار بس یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر انہی کی عظمت ہے۔ اللہ کے بندو ان کی عظمت مسلم ہے، کوئی بھی اہل سنت و جماعت ان کی عظمت کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو بیان کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ لیکن سوال یہ بس صرف انہی کی عظمت کو بیان کیا یا یہی اہل بیت ہے کہ ان کے علاوہ بھی ہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی۔ یہ دیکھو بخاری شریف کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے وہ اہل بیت پاک میں نہیں ہیں؟ بھائی وہ بھی اہل بیت پاک کے حصہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو جن کا وصال ہو گیا، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی صاحبزادیاں تھیں جن کو یہ شیعہ حضرت مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس میں ایک ہی بیٹی تھی۔ تو بہرحال وہ ایک الگ ہے، حالانکہ قرآن پاک نے بالکل بالوضاحت بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، زیادہ تھی، وہ بھی سورہ احزاب میں اس کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ جب جیسے جیسے چلتا جائے گا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے، ورنہ یہ جس قسم کا آج ہم لوگوں نے دین سے ذرا تھوڑا سا پیچھے دور دور رہنا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے پھر جو کوئی کسی کے کان میں بات ڈال دے گا وہ اسی کو مانا جاتا ہے، پھر گمراہی ایسے پھیلتی ہے نا جی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مال